کہا جاتا ہے کہ پالیسی یا کوئی پروڈکٹ فروخت کرنا ایک فن ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ فن قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ اس صنعت میں آ جائیں تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، لیکن یہ فن محنت، لگن اور عمدہ تربیت کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیلز مین شپ کی قدرتی صلاحیتوں والا شخص انشورنس کے متعلق مکمل علم حاصل کر لے تو اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان میں آج انشورنس بیچنے کے لیے کلائنٹ کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ وہی شخص انشورنس بیچنے میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے کلائنٹ کو صحیح طریقے سے مطمئن کر سکے۔ میں اپنے تجربے اور تحقیق کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ انشورنس کے کاروبار میں اعتماد بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے حال ہی میں 200 ایسے بیمہ داروں کا سروے کیا جو کئی سال سے انشورنس کروا رہے تھے۔ ان میں سے 175 یعنی 88% ایسے بیمہ دار تھے جنہوں نے میرے سوال کے جواب میں یہ انکشاف کیا کہ وہ انشورنس پالیسی پڑھتے تک نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے انشورنس ایجنٹ یا کنسلٹنٹ پر اس کے مشورے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انشورنس ایڈوائزر یا ایک انشورنس کنسلٹنٹ کی مارکیٹ میں کتنی اہمیت ہے۔ بہت سے کلائنٹس تو پالیسی ڈاکیومنٹ کو پڑھنے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے۔ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان خطرات جن کے لیے یہ پالیسی لی گئی ہے صحیح تحفظ کیا گیا ہوگا، اور اس حقیقت کے پیش نظر انشورنس کنسلٹنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ انشورنس سے متعلق تمام معلومات رکھے اور اپنے کلائنٹ کی صحیح رہنمائی کرے۔ ایک انشورنس ایجنٹ کا کردار ایک مخلص دوست، بہی خواہ اور دکھ درد میں کام آنے والا فرد کا ہونا چاہیے، جو اپنے کلائنٹ سے محبت اور اخلاص کا رشتہ رکھتا ہو۔ اگر آپ نے یہ رشتہ استوار کر لیا تو آپ کو ایک پالیسی نہیں ملے گی، بلکہ آپ اپنے کلائنٹ کے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور خاندان میں بھی بزنس ملے گا۔ آپ جب فروخت کے میدان میں آئیں تو آپ کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جن کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کریں۔ دنیا میں کامیاب اور پرمسرت شخص وہ ہے جس کی پسند اور دلچسپیاں پھیلتی رہیں۔ جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ پسند نہیں، انہوں نے اصل میں اپنی شخصیت کے چاروں طرف ایک نفسیاتی باڑ قائم کر رکھی ہے۔ وہ جس قدر کم خطرات مول لیتے ہیں اس قدر وہ باڑ اونچی ہوتی جاتی ہے۔ کوشش اور محنت کے بغیر دولت کمانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اس لیے لاکھوں افراد گھوڑوں اور نمبروں پر شرط لگاتے ہیں۔ 50 روپے لگا کر 500 روپے حاصل کرنے والا اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اسے محنت کے ذریعے ہفتے میں 100 روپے مل جائیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ خاندان کو اصل کامیابی سے ہمکنار کرنے والا دوسرا راستہ محفوظ ہے۔ ہم عموماً کسی شاندار موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بہت سے مواقع راہ میں ہمارے منتظر رہتے ہیں جن کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ ایک صاحب انشورنس کمپنی میں ملازم تھے، بڑے پھرتیلے اور چاق چوبند نظر آتے تھے، لیکن سال بھر میں وہ بہت کم ہی بزنس لا سکے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو بڑی رقم کا انشورنس کرا سکے۔ وہ چھوٹی چھوٹی رقم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ ایک بار میرے پاس آئے، میں نے مشورہ دیا کہ کبھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چنانچہ دوسرے سال بزنس لانے میں وہ سب سے آگے تھے۔ جوا کھیلتے وقت آپ اس کے نتائج میں خطرات مول لیتے ہیں جن پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس ملازمت یا کاروبار میں خطرہ مول لیتے وقت آپ کے اختیار میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے انتخاب کو بہتر بنانے میں بڑا کام کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ان کا کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ ایک خاتون نیو یارک میں ایک بڑے ادارے کی سیکرٹری تھی، میرے پاس آئی اور یہی گلہ کیا۔ میں نے کہا، تم اپنے دفتر کی لڑکیوں کو کھانے پہ بلا لیا کرو اور ان سے دوستی پیدا کرو۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میں ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتی۔ محترمہ، آپ یقین سے یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ آپ کو ناپسند ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے میری تجویز سے اتفاق کیا اور ایک لڑکی اس کی گہری سہیلی بنی
اور آخر جا کے انہوں نے نند باوج کا رشتہ بھی قائم کیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک بیرہ ہماری خدمت کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کارکردگی میں فرق آنے لگا۔ ایک روز تو اس کی بدحواسیاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میرے ایک ساتھی نے اس سے گھوڑوں کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ گھوڑوں کا ذکر چھڑتے ہی اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ اس نے بے پناہ جوش و خروش سے مختلف گھوڑوں کی خصوصیات گنوائیں۔ میں نے سوچا جس قدر دلچسپی یہ گھوڑوں میں لے رہا ہے، اگر وہ اتنی توجہ گاہکوں پہ دیتا تو اب تک ہوٹل کا مالک بن چکا ہوتا۔ وہ شخص جو 2-3 بار خطرات مول لینے کے بعد ناکام ہو جاتا ہے، عموماً یہی کہتا ہے دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اس مقام پر اپنا جو بڑھنے کا سفر ہے وہ روک دیتا ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف ناکامیوں سے دوبارہ سیکھنے کی کوشش کرے اور ہر بات یہ کہے کہ میں کوشش کرتا رہوں گا، تو اس کے تجربات میں اضافہ ہوگا اور یہ اضافہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور کام آئے گا۔ کچھ لوگ خطرات مول لینے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ کاہلی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ وہ اپنی کاہلی اور خوف کو ان الفاظ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں فلاں کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام نہ کرنے کا سب سے بھونڈا اور برا بہانہ یہ ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ آپ پسند کریں یا نہ کریں، یہ سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک خاصے گھبرائے ہوئے نوجوان نے ٹیلی فون پر کہا کہ میں آپ سے جلد ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کل آ جائیے۔ کہنے لگے کل تو میری شادی ہے، تاخیر سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے آ کے بتایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے، اس بنا پر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس شادی کی راہ میں نوجوان کے پریشان اور احساسات کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ نوجوان دوسرے مواقع پر کمزور دل واقع ہوا ہے اور نیا تجربہ کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے ایک خاص انداز سے اس کی ہمت بندھائی اور شادی ہو گئی۔ شادی کو 10 برس گزر چکے ہیں اور وہ خوش و خرم دکھائی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ 3 بچے بھی ہیں۔ تجربات اور مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ جو اصحاب آگے بڑھ کر قسمت آزماتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جو افراد مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، نیا تجربہ کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ سدا محرومیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ پاکستان جیسے کسی بھی ترقی ملک کو برسوں تک بے لوث اور محنتی کارکنوں کی ضرورت رہے گی۔ یوں بھی انسان کو اپنے کام میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ اسے اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کے لیے ایک کام دلچسپ مشغلہ بن سکتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنے کام میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہیں اور بعض لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ آپ ایسے 8 نکات پر عمل کر کے اپنے کام میں دلچسپی لینا سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ اپنے کام میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کیا آپ کا کام اس لیے نامکمل رہتا ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت موت شکایات پر، اپنی تقدیر پر افسوس کرنے اور دوسرے کے کام میں مداخلت کرنے پر صرف کر دیتے ہیں؟ اپنے دل کو ٹٹولیے اور یاد رکھیے کہ تعاون ایک دوراہا ہے۔ اس پر چلنے کی شرط یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ماتحت عملہ نہایت توجہ اور محنت سے اپنے فرائض انجام دے، تو پہلے اپنے کردار میں یہ صفات پیدا کیجیے اور ان کے لیے مثال قائم کیجیے۔ اپنے ماتحتوں کے لیے وہی تنخواہ اور آسانیاں پیدا کیجیے جو آپ خود ایک ماتحت ہوتے ہوئے طلب کرتے ہیں۔ خود اپنا احتساب کیجیے، خواہ آپ کا مرتبہ کچھ بھی ہو۔ مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور تبصرہ کیجیے۔